خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کس سے کرو؟ ودود سے کرو اور ولود سے کرو، محبت کرنے والی سے کرو اور زیادہ اولاد دینے والی سے۔ اولاد دینے کا تو اس کے دلیالی رشتے سے پتہ چلتا ہے، پھوپھی سے اسے، اور اس کے خاندان کے عورتوں کا اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک ہے اس سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کوئی گاجر ہے، کوئی چمڑا ہے، یا کوئی جو ہے تربوز ہے کہ اس کو کاٹ کے دیکھ لے کہ یہ ودود ہے کہ ولود ہے۔ تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ دلیالی رشتے سے یہ دونوں چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ کس انتخاب صحیح، بہتر انتخاب ہونا چاہیے، اچھا انتخاب ہونا چاہیے، لیکن آپ نے انتخاب تو اچھا کر لیا، لیکن جب اس تقریب کا انعقاد کیا تو کوئی ہال میں کر رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد لوگ اس شادی پر لاہور پڑھتے، کوئی ہال میں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرو تو کہاں کرو؟ اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد۔ ماشاءاللہ امام صاحب نے اعلان کیا، ایک سنت زندہ ہوئی، مسجد میں ہو رہی ہے، دوسری سنت زندہ ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایک سنت اگر کوئی زندہ کرتا ہے امت کے بگاڑ کے موقع پر تو اللہ پاک 100 شہیدوں کا اجر عطا ہے۔ اور تیسری سنت بھی زندہ کرنے کی ہے۔ ابھی اکرم بھائی کے رشتہ دار کی طرف سے چھوارے بٹیں گے، دلائے کہ نہیں چھوارے؟ ہاں چھوارے بٹیں گے نا، تو اس موقع پر مسجد کو مسجد باقی رہنے دینے کا، مسجد کو مارکیٹ نہیں بنایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی کہ جب مسجد میں اعلان کرنے کا کہہ رہے ہیں، مسجد میں نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو لوگ تو مستی میں ہیں، لوگ تو خوشی میں ہیں، تو لوگ تو جو ہے نا چھوانے کے لیے جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر پڑیں گے، کوئی چھینا جھپٹی کرے گا تو مسجد کی عظمت باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں انتباط ہے، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جوائنٹ پورا جوائنٹ ہے کہ نہیں، نکاح پہلے کرو، اس کے بعد جو ہے نا مسجد کے اندر جو ہے نکاح کرو، اور اس کے بعد وہ حالت جب آئے کہ جب آپ اپنے جذبات سے مجبور ہو جاوے تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کو بھی جو ہے نا سامنے رکھو۔ تو ماشاءاللہ جو ہے نا دوسری چیز کیا ہے؟ انتخاب صحیح کے بعد انعقاد صحیح، جگہ بھی صحیح منتخب ہونی چاہیے، اور اس کے بعد نیت بھی ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے۔ خطیب صاحب نے اپنے خطبے کے اندر نیتوں کا بھی بتایا کہ نیت کیا ہونی چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے صدقے میں مجھے غض بصر نصیب کرو، نکاح کے صدقے میں میری نگاہ میں پاکیزگی نصیب کرو، اللہ پاک اس نکاح کے صدقے میں مجھے عفت والی زندگی نصیب کرو، اللہ پاک اس نکاح کے صدقے میں مجھے اولاد صالح عطا فرمائے۔ یہ نیت ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ تو جب آپ اچھی نیت کریں گے تو آپ یقین جانیے، جب اچھی نیت نکاح کے موقع پر نہیں ہوتی تو بمبئی کے فٹ پاتھ پر پہنچتا ہے آدمی، اپنی پھول جیسی بیوی ساتھ میں ہوتی ہے، ایسی بیوی ساتھ ہوتی ہے کہ چندے آفتاب چندے مہتاب، اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی جو ہے نظریں لڑاتا ہے، پھر بھی نظریں لڑاتا ہے، اس لیے کہ اس نے نکاح کے وقت یہ نیت ہی نہیں کی ہے کہ میں اس نکاح کے ذریعے اپنی نگاہ کی پاکیزگی کی نیت کروں، نگاہ کی پاکیزگی کی نیت کرنی چاہیے، پاک دامنی کی نیت کرنی چاہیے، عفت کی نیت کرنی چاہیے۔ اور یہ ساری کی ساری نیتیں جب کریں گے تو پھر کیا ہوگا اکرم بھائی؟ جب ان ساری نیتوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ملیں گے، اور جب وہ نمرہ نام ہے، نمرہ کے گھر پہ جائیں گے تو نمرہ کو پوچھیں گے، نمرہ کے والدین پوچھیں گے حافظ صاحب کہ کیسا رہا اور کیسا لگا،
تو کہا کہ میں نے تو اکرم کا جو ہے نا ہجے کیا تو الف سے الفت ملی، الف سے الفت ملی، کاف سے جو ہے نا بخشش ملی، را سے رحمت ملی، میم سے محبت ملی۔ کہا کہ مجھے تو ساری نعمتیں مل گئی، الفت بھی ملی، بخشش بھی ملی، رحمت بھی ملی، محبت بھی ملی۔ تو جب اس طریقے سے کریں گے تو پھر ان کے دوست لوگ فون کر کے پوچھیں گے کہ کیسی رہی نمرہ کے ساتھ زندگی؟ تو کہا کہ بس اس کے آنے سے میری زندگی میں نورانیت آ گئی، نون سے نورانیت آ گئی، میم سے محبت آ گئی، را سے راحت مل گئی اور ہاں سے ہدایت مل گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو جب نیتیں اچھی ہوتی ہیں اور جب جو ہے نا جذبات اچھے ہوتے ہیں اور جب جو ہے نا آدمی کے جو ہے اچھے اغراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس کے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے، کوئی عقل پور سے آئے ہیں اور کوئی جو ہے نا اور بھی دور سے آئے ہیں، وہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں، کیا نام آپ کا؟ رفیق بھائی، رفیق بھائی نام ہے آپ کا؟ یہ نانیڑ سے آئے ہیں۔ داماد لوگوں کا بہت ویلیو ہوتا ہے۔ بار بار ان کے خسر صاحب پوچھ رہے تھے کہ چائے پی لو، ناشتہ کرو، کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی تمہارا ٹھیک ہے، تم جتنے نخرے کرنا چاہو نخرے کر لو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز ہوتی ہے دور و دراز سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی اچھی اچھی دعائیں دینی چاہیے، ان کو بھی اچھے جذبات ہونے چاہیے۔ اور چوتھی چیز قرآن پاک کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف۔ وہ بچی جو اپنے باپ کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو سب کو قربان کر کے، سب کچھ تمہارے اوپر قربان کر کے وہ آ رہی ہے، تو ذرہ برابر زندگی کے کسی مرحلے پر نہ اس کے باپ کی طرف سے اور نہ اس کے خاندان کی طرف سے کوئی تام و تشنی کا جھولا ہماری زبان سے کسی طریقے سے دل آزاری کے جھولے نہیں نکلنے چاہیے۔ ہوتی ہے تو وہ کون سا آسمان ہے، وہ کون سی زمین ہے جہاں آسمان نہیں، وہ کون سا گھر ہے جہاں آزمائش نہیں۔ ہر جگہ کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس کو خاندان کا، اس کو اس کے بھائیوں کا اور اس کو اس کے رشتہ داروں کا تانا دینا یہ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس آنے والی عورت کو اپنے گھر کے لیے رحمت کا سامان، اپنے گھر کے لیے مودت کا سامان، اپنے گھر کے لیے الفتوں کا سامان، اپنے خاندان کے بڑھنے کا سامان، یہ سمجھ کر جب کوئی آدمی کرے گا اور جو ہے اس کو کرے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کچھ نیتیں کرنی چاہیے۔ ان نیتوں میں ایک نیت یہ بھی کرنی چاہیے میاں بیوی کو کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ جب کوئی آدمی یہ نیت کرتا ہے، شوہر یہ نیت کرتا ہے کہ میں بیوی کی خدمت کروں گا اور بیوی یہ نیت کرتی ہے کہ میں شوہر کی خدمت کروں گا، تو کبھی زندگی میں شوہر کے باپ کو پانی پلانے میں وہ عورت آر محسوس نہیں کرے گی، اور اگر عورت کا کوئی رشتہ دار ہاسپٹل میں ہوگا تو اس کی عیادت کے لیے جانے میں اس کو شوہر کو ذرہ برابر بھی آر محسوس نہیں۔ ایک دوسرے کی خدمت کی نیت کرنا تارا۔ میں نے یہ چند باتیں خطیب صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے خطبے کا میں نے جو ہے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے ہونے والے نکاح کے اندر بے پناہ الفت و مودت نصیب فرمائے، اللہ پاک خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر طریقے کی جو ہے عافیت مقدر فرمائے۔ پڑھنے کے زمانے سے یہ جو ہے ہمارا یہاں پر دوسری مرتبہ آنا ہوا، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے نکاح کو آپ ہی پڑھائیں گے، لیکن ان کے ساتھی لوگ کوئی 3 بچوں کا باپ، کوئی 4 بچوں کا باپ، کوئی 2 بچوں کا باپ، لیکن کوئی بات نہیں، جو دیر ہوئی تو جو ہے اچھے سے دیر ہوئی، اور جو ہے دیر آئے درست آئے، دیر آئے درست آئے، اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ پاک گھر 5 مرتبہ لوگ جو ہے کہاں لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں، اور گھر میں لڑکی ہوتی ہے، اور اسی کو جو ہے کوئی آدمی کہتا ہے کہ جو ہے بغل میں بچہ نگر میں ڈھنڈورا، بغل میں بچہ نگر میں ڈھنڈورا، وہ اسی موقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہ معلوم کہاں لڑکیاں تلاش کی اور ملی تو گھر کے اندر ملی۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، حضور کی سنت ہے۔ حضور نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضرت علی سے منسوب کیا، اور دونوں کا رشتہ کیسا تھا؟ چچا کی لڑکی تھی اور اکرم بھائی کی
رشتے میں جو آ رہی ہے وہ بھی چچا کی لڑکی، تو یہ ایک اور نئی سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اللہ پاک ہر طریقے کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔